بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے چھین لے بادشاہت۔ وتعز من تشاء، اور جسے چاہے عزت سے مالا مال فرما دے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ بیدک الخیر، اے اللہ کریم ساری خیر ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تیری ذات کی ہر چاہت پر قدرت رکھنے والی ہے۔ اس آیت کے دو شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ جب رسول عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف فتح کر چکے تو آپ نے اپنے غلاموں کو یہ بشارت دی کہ ابھی ہمارا سفر اختتام پذیر نہیں ہوا تبلیغ حق کا۔ ہم انشاءاللہ العزیز مکہ شریف میں کامیابی سے بیٹھنے کے بعد، فتح کے جھنڈے گاڑنے کے بعد ہم روم کی سلطنت کی طرف بڑھیں گے۔ روم کے اندر لادینیت کا خاتمہ کریں گے اور اسلام کو دین غالب کے طور پر پیش کریں گے۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی رسالت کی گواہی پیش فرماؤں گا۔ اور پھر وہاں پر بھی سفر اختتام پذیر نہیں ہوگا، پھر ہم ملک فارس کی طرف، فارس کی سلطنتوں کی طرف بڑھیں گے۔ جو بادشاہان وقت ہیں ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ مان لیا تو فبیہا، اگر نہ مانا تو ہم پھر ان بادشاہوں کا قلع کما کریں گے، ان کے تخت و تاج کا خاتمہ کریں گے۔ جیسے ہم نے مکہ شریف فتح کیا اصول و ضوابط اسلامی کے تلے، اسی طرح ہم روم کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے اور فارس کے بادشاہوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے۔ تو چونکہ ان کو بڑا زور آور سمجھا جاتا تھا کہ روم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور فارس کی شہنشاہت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ان لوگوں نے جب یہ سنا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی کہ آپ اپنے غلاموں سے یہ بشارت ارشاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے تئیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری بڑی پاور ہے۔ جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ نیٹو سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، اور مسلمان قوتیں تو زوال پذیر قوتیں ہیں، ان کے پاس تو نہ وہ اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، نہ ان کی جانوں میں اتنا دم خم ہے، نہ اتنا کرنسی میں اتنا دم خم ہے، نہ اتفاق و اتحاد کی کوئی خوشبو نظر آتی ہے۔ تو یہ سپر پاور طاقتوں کا کیسے مقابلہ کریں گے جنہوں نے صدیوں سے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے؟ جس طرح آج کل دنیا کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، جو بھی چلنا ہے ہماری حکومتوں کا سکہ چلنا ہے، اور اگر پہیہ جام ہوگا تو پھر مسلمان کی معیشتوں کا پہیہ جام ہونا چاہیے۔ تو ان کا بھی یہی تصور تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہماری بادشاہتوں کا خاتمہ کر سکے۔ کیا ان کو سکون نہیں ملا؟ یعنی ان کا تنزیہ طور پہ ایک لب و لہجہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملا مکہ شریف فتح کر کے، کہ ان کو مکہ بھی مل گیا، مدینہ بھی مل گیا، اور اب وہ ہماری بات فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فارس کی طرف بھی سفر جاری رکھوں گا، میں روم کی طرف بھی اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو شان نزول کیا ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، تم کہتے ہو کہ دیکھ نہیں سکتے اور ہماری طرف سفر نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے اور جس کو چاہے بادشاہتوں سے محروم کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت اللہ کو پسند ہے، نبوت اللہ کو پسند ہے، ان کی رسالت کی گواہی اللہ کو پسند ہے، تو پھر کیوں نہیں زمین پر، روئے زمین پر، پوری کائنات پر یہ فتح یاب کیوں نہیں ہوں گے؟ اور جب ان کا کلمہ بھی برحق ہے، ان کا دین بھی برحق ہے، نبوت بھی برحق ہے، کتاب اللہ بھی برحق ہے، عبادت بھی برحق ہے، قبلہ بھی برحق ہے، تو پھر ان کا سفر کامیابی سے منزل مقصود تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ایک تو اس کا شان نزول یہ ہے جس میں بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی، مدد کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع آیا نا، تو بہت ساری چٹانیں اکھاڑنے کی باری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تقسیم فرمائی۔ اب
حتیٰ کہ آپ نے 10 صحابہ کرام کو معین فرمایا کہ آپ نے یہ 40 گز کی زمین جو ہے نا یہ صاف کرنی ہے، ہموار کرنی ہے، کدالوں سے بڑی بڑی چٹانیں آئیں گی اگر تو ان کو نکالنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی فی صحابی جو ہے یہ 4 گز کا حصہ آتا تھا کہ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر کام شروع فرمایا نا، تو شروع میں تو کام تھا مگر ممکن تھا کرنا جو انسان کی طاقت کی بس میں ہوتی ہے، انہوں نے وہ کام کیا۔ جب اگلے مرحلے میں پہنچے نا تو بڑی لمبی چوڑی چٹانیں آ گئیں، ان کو کئی صحابہ کرام مل کر بھی ان کدالوں کے ذریعے سے ان چٹانوں کو، مضبوط چٹانوں کو نکالنے کی کوشش فرماتے تو کوشش بے سود رہتی، وہ کر نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو سفیر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے ان کی خدمت میں بھیجا کہ یہ معاملہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیجیے، آپ ہی کوئی حل ارشاد فرمائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لے کر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سماعت فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی کدالوں سے چٹانیں نہیں نکل رہی، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی مبارک مقدس ہاتھوں سے وہی کدالیں پکڑی کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ مبارکہ کے اندر ہوتی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، ظاہری تو بشری روپ ہے نا، تو صحابہ کرام بھی ظاہری تو بشری روپ میں تھے اور وہ بھی وہاں پہ ہی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی وہی کدالیں تھیں، وہی چٹانیں تھیں ان کے سامنے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر وہ سارے مل کر بھی نہیں نکال سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی، یہ اختیار دیا کہ آپ نے وہ تنے تنہا وہ کدال پکڑی اور آپ نے وہاں پر ضرب لگائی، یہ نہیں کہ کوئی گھنٹوں لگے رہے، ضرب لگائی نا تو ضرب سے جیسے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں نا، تو ایسے چنگاریاں نکلی، شعائیں نکلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر ایسی ہی وہ شعائیں سی نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی چٹان کو نکالنے کی غرض سے، اور نکال بھی لی، اور پھر شعائیں روشن ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ آپ نے وہ ہاتھ سے کدال رکھی اور فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے غلاموں دیکھ تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو ان کا نعرہ یہ تھا، عرض گزاری یہ تھی، اللہ و رسولہ عالم، اور یہی اہل حق کا، اہل ادب کا، اہل محبت کا، اہل دین برحق کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف بات کو منسوب نہیں کرتے، نسبتیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات عرض کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب میں نے پہلی کدال ماری نا، نشانہ بنایا چٹان کو نکالنے کی غرض سے، آپ نے دیکھا کہ یہ شعائیں، تو انہوں نے تسلیم کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے روم کی سلطنت کی شہنشاہت کی بشارت دی گئی کہ یہ دین اسلام کی روشنی تھی، یہ ویسے وہ لائٹنگ روشنی نہیں تھی، یہ چرچا تھا دین اسلام کی حقانیت کا، اس کے برحق ہونے کا، کہ یہ جو خوشبو، یہ جو کامیابی، یہ جو تر و تازگی آپ نے جس کے جھنڈے مکہ شریف کی سرزمین پر گاڑے ہیں، یہ انشاءاللہ خوشبو بکھرے گی، پھیلے گی، یہ آگے تک بڑھے گی۔ اور یہ اس کدال کی زد نے، یہ جو میں نے ضرب لگائی، اس سے نکلنے والی روشنی نے مجھے پتہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اب اگلا سفر کدھر کو کرنا ہے، کس طرف اسلام کا کلمہ لے کے جانا ہے، کس طرف پیغام برحق کو گمراہ انسانیت تک پہنچانا ہے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب سے اس طرح دوسری سلطنت مراد لی، روم کی سلطنت، پھر فرمایا تیسری ضرب سے صنعاء والوں کی طرف، اس علاقہ جات کی طرف ہم نے سفر طے کرنا ہے، اور پھر ادھر ہی بیٹھ کر، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی توقف فرمایا ہو، پھر مجلس برخاست ہو گئی ہو، پھر آپ نے کئی مہینے لگائے ہوں، تحقیق کی ہو، ریسرچ کی ہو، اور پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے بلبوتے پر یہ اشارہ دیا ہو، یہ خبر ارشاد فرمائی ہو، بشارت دی ہو، ادھر بیٹھے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں فرما کے فرمایا اب میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب ہی غالب آئیں گے، دین اسلام والے ہی غالب آئیں گے، انشاءاللہ ہم ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے، اسلام ہی غالب دین ہوگا، اور روم کے اندر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور اہل صنعاء کی طرف بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور فارس تک بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور غلاموں تمہیں مبارک ہو، تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اسی طرح کام جاری اور ساری رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑی عظیم کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جب بندہ کوئی حق کی طرف سفر طے کرتا ہے نا،
تو ہے تو حق کی بات ہے، تو حق کا سفر، لیکن درمیان میں بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی پریشانی آتی ہیں۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بندے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بندہ تنقید کی زد میں آتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا اردو کا کہ جو آج زد پہ ہم ہیں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ بندے کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگرچہ مجھے لوگ ٹارگٹ کریں، مجھے نشانہ بنائیں، اگر تو ذاتی کام کی وجہ سے نشانہ بنائیں اور اصلاح باقی ہو تو پھر اصلاح کا رستہ پکڑنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر بندے کا رستہ بھی ٹھیک ہے، منزل بھی ٹھیک ہے، سفر بھی ٹھیک ہے، طریقہ کار اگرچہ اپنا اپنا ہے، آپ کا طریقہ کار اپنا ہو سکتا ہے، میرا طریقہ کار اپنا ہو سکتا ہے، لیکن منزل صحیح ہے اور سفر بھی حق بجانب ہے، لوگ جتنا مرضی تنقید کا نشانہ بنائیں، کوئی آپ کو سراہے نہ، کوئی آپ کو خراج نہ پیش کرے، ہمیں اپنے رستے کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر حق کا رستہ ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابی کی منزل بندے کے قریب فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بشارت دی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو انشاءاللہ بادشاہتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے نا، کہتے ہیں ہماری بادشاہتوں کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے محمد عربی کے غلام وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ چاہے گا تو ان سے بادشاہتیں چھین لے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بادشاہتیں کیسے چھینی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کو اور دین برحق والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، مصائب و آلام سے واسطہ پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نجی زندگی کے اندر، سادہ سی مکی زندگی کے اندر اور مدنی زندگی کے اندر بے شمار مشکلات آئیں، وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے تھی، وہ ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ حق والے کی زندگی میں دوسروں سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیوں سے واسطہ پڑتا ہے، مصائب و آلام سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب منزل کہتے ہیں مقصد بڑا ہونا تو پھر دل بھی بڑا ہونا چاہیے، مقصد چھوٹا ہو تو پھر دل بھی چھوٹا ہو تو پھر کوئی بات نہیں، بندہ گھبرا ہی جاتا ہے۔ مقصد بڑا ہو اور مشکل ہو اور لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اب کئی ہیں جو اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد بڑا ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں، کوئی حکمت کی وجہ سے کام کر رہا ہے، کوئی علم کی وجہ سے کام کر رہا ہے، کوئی بصیرت کو ساتھ لے کر کام کر رہا ہے، اور کوئی رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا سفر طے کر کے کام کر رہا ہے، کوئی بہت جلدی اس کی صلاحیتیں قابلیت ہم سے زیادہ ہے، وہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، کسی کا جذبہ ایمانی غالب آ جاتا ہے اس کی صلاحیتوں پر، حکمتوں پر، علم پر، اپنی بساط اور طاقت پر جذبہ ایمانی غالب آ جاتا ہے۔ تو ہر بندے کی اگر جو ٹاسک ہے، ٹارگٹ ہے، وہ اگر حق کی جانب ہے، ہمیں اس کو سراہنا چاہیے۔ کئی بندے اس طرح کہتے ہیں کہ جی فلاں کا اس طرح انداز ہے تو فلاں کا اس طرح کیوں ہے؟ تو انداز مختلف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ خلفائے راشدین کے انداز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ ٹھنڈا طریقہ کار تھا، حکمت برا تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ اسی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے جارحانہ انداز تھا، دفاعی انداز نہیں ہوتا تھا، اٹیکنگ انداز تھا، جارحانہ انداز تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعض اوقات تو جارحانہ رویہ اپناتے اور بعض اوقات خفیہ طریقے سے اپنے مال کے ذریعے سے، متاع کے ذریعے سے اسلام کے کارواں کی مدد فرمایا کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ جنگوں کے اندر آپ کا طریقہ کار بڑا جارحانہ ہوتا تھا، انداز بڑا اٹیکنگ ہوتا تھا، لیکن جب اپنی نجی زندگی یا عبادت کے معاملات ہوں، یا خشیت الہی کا معاملہ ہو، یا نجی زندگی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بات ہو، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے، ان غلاموں میں سے، غلامان رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ہیں؟ یعنی علامت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح سادگی کے ساتھ، لباس کے معاملے میں بہت سادگی، کھانے غذا کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں بہت سادگی، گھریلو معاملات کے بارے میں بہت سادگی، اور مٹی کے پیالے آپ کے پاس ایک سے دو رہے بس، جتنے مٹی کے پیالوں میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پانی پیا، وہ کوئی آدھے درجن کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک دو مٹی کے پیالے، ساری زندگی انہی میں گزار دی، انہی مٹی کے پیالوں میں پانی پیتے ہوئے، اور ہیں کون؟ شیر خدا اسد اللہ الغالب۔ تو یہ مختلف انداز ہونا یہ گمراہی کی نشانی نہیں ہوتی، معاذ اللہ بدبختی کی نشانی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ودیت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کس طرح کام کرتا ہے اور دین سے ہٹ کر کام ہے تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے اور اپنا طریقہ کار درست کرنا چاہیے۔ آگے مالک کائنات نے اپنی قدرت کا مزید مظہر ارشاد فرماتے ہوئے بتایا کہ تولج اللیل فی النہار،
اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے، یعنی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ دیکھو نا کہ رات سدا بہار رات نہیں رہتی، ہو سکتا تھا یہ بھی خدا کی قدرت ہے، رات نہیں رہتی۔ ہمیں جیسے ہم ڈے کی ٹائمنگ کے اندر کام کاج کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں نائٹ کی ٹائمنگ کے اندر بھی کام کاج کرنا پڑ جاتا۔ تو یہ رات کے بعد اندھیرے کے بعد پھر اجالے کا آنا، اور اجالے کے بعد پھر سورج کا ڈھل جانا، غروب ہونا، اور رات کا آ جانا، اگرچہ اس کے مقاصد علیحدہ علیحدہ ہیں، دن کا مقصد کچھ اور ہے، رات کا مقصد کچھ اور ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیارات اور قدرت کی باتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نکالتا ہے زندہ سے مردے کو۔ زندہ سے مردے کو یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک زندہ ہوتا ہے، اور اگر بی بی ذات ہے اور اس کے پیٹ کے اندر بظاہر وہ زندہ ہے عورت، پیٹ کے اندر ایک نطفہ پیدا ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا ایک ہلکا سا بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر 4 ماہ اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالتا ہے، پھر جسم اور روح کا مرکب انسان 8-9 ماہ کے بعد باہر بن کے وہ دنیا کے اندر وجود پذیر ہوتا ہے، جنم لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر کیسے سلامتی والی اور زندگی والی وہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ نکالتا ہے مردے سے زندہ کو، مردے کو نکالتا ہے زندہ سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ دوسری ایک اور مثال سمجھیں کہ جیسے انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچے نکلتے ہیں، تو یہ خداوند قدوس کی قدرت کا مظہر ہے، بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہ آپ نے روایت سنی ہوئی کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک پتھر دیکھا اور پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا، تو کیڑا کر کیا رہا تھا؟ خدا تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر الہیہ کے اندر مصروف اور مشغول تھا۔ پوچھا کتنے عرصے سے؟ تو اس نے بہت سا عرصہ بیان کیا، تو فرمایا اس پتھر میں اور اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تو رزق کے کیا اسباب ہیں؟ اس نے کہا جس خالق کائنات کا ذکر کرتا ہوں وہی رزق کے اسباب بھی وہم یہاں پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ تو کئی چیزیں ہیں نا جو ذکر الہی میں مشغول ہیں، یا یہ رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں ڈھل جانا، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے نا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں، جو ہم نے شاید ساری زندگی کبھی دیکھی نہیں ہے اور نہ دیکھ سکیں گے قیامت تک کا منظرنامہ۔ قبر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جگہ کون سی ہے، اور وہاں پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا کہتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور قبر کے حساب پر بھی ہم الحمدللہ ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ ہم یقین کامل رکھتے ہیں، فرشتوں کا وہاں پہ آنا اس پر یقین کامل رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آور ہونا، اور بعض اہل ایمان کی قبروں میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قبر کے اندر ہمیں نظر تو نہیں آتا بظاہر کہ فرشتے کیسے آتے ہیں اور کیا حساب کتاب ہو رہا ہے اور کب ہو رہا ہے اور کتنا کچھ ہوتا ہے اور بندے کی بخشش کیسے ہوتی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ پردے کی بیک سائڈ پہ ہیں، پیچھے ہیں۔ لیکن اگر جو ظاہر ہیں ہم ان تک بھی اپنی نگاہ کو رکھیں، بصارت کو رکھیں، عقل کو رکھیں، بصیرت کو رکھیں، سوچ کو، فکر کو، فہم کو، علم کو، عمل کو، تدبر کو، تو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ کائنات کی ہر شے جو وجود پذیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی اور علامت ہے۔ یہ خدا کی توحید پر بہت بڑی دلالت ہے۔ وہ کسی نے پوچھا نا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے بھی کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا بہت سارے خدا ہوتے تو پھر اختلاف ہوتا، سورج ایک دن نکلتا 5 دن نکلتا ہی نہ، اور اسی طرح چاند کا معاملہ ہوتا۔ ایک خدا ہے تو ایک خدا کی مرضی سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ 2 ہوتے تو جیسے ہم بندے فیملی ممبرز ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو بے سکونی کے عالم میں ایک کی رائے ایک طرف، دوسرے کی رائے دوسری طرف، تو فرمایا کہ یہ اختلافات کا یہ قدرت شکار ہو جاتی اور نظام کائنات جو تھا یہ چل نہ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لہٰذا شمسی نظام بھی قائم ہے، قمری نظام بھی قائم ہے، انسانی نظام بھی قائم ہے، ملائکہ کا نظام بھی قائم ہے، شیطانوں کا نظام بھی قائم ہے، سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ ایک خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے ہرگز، لفظی معنی یتخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، نہ پکڑیں مومن لوگ الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست،
مددگار بھی کہہ سکتے ہیں، لفظی معنی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، ہمدرد بھی اسی کا معنی ہوتا ہے۔ نہ بنائیں اپنا دوست مومن کافروں کو، کسی کو نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے اجازت دے دی، من دون المومنین، سوائے مومنوں کے، اہل ایمان کے، جیسے خود نسبت والے ہیں اور اچھی صحبت والے ہیں، ایسوں کو دوست بنائیں۔ مومن مومنوں کے سوا کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارا ہے نا کہ ایک دہائی 2 دہائیاں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور پھر جب دھچکا لگتا ہے تو پھر نئے دوست کی تلاش میں ہم لگ جاتے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں، وہ اپنا ایک پالیسی مرتب کرتی ہیں، اسی پالیسی کی روشنی میں وہ اپنے 4 سال 5 سال کا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گزار جاتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان کے سوا مسلمان کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت کے لیے بھی حکم ہے، یہ اب کے لیے بھی حکم ہے، یہ تا صبح قیامت تک یہی حکم ہے۔ کیسا ہی حالات وقوع پذیر کیوں نہ ہو جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ تو 50 سال کے ہمارے دوست ہیں، وہ تو سینچری پر محیط ہمارے تعلقات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کافر جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ ثابت کیا۔ جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی مہاجرین نے، تو کتنے ان کے دوست تھے جن کو انہوں نے دعوت تبلیغ پیش کی، کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں قبول کیا تو انہوں نے چھوڑ چھاڑ دیا۔ ان کے پاس ان کی زمینیں تھیں، زمینیں بھی چھوڑ چھاڑ دیں، تعلقات بالکل ختم کر دیے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ گئی ہے، قرآن سے نسبت جڑ گئی ہے، اللہ کے فضل سے دین اسلام کے ساتھ بندے کی نسبت جڑ گئی ہے، تو پھر غیروں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ غیروں کی طرف دیکھنا اس طرح ہے کہ جس طرح بندہ ابھی محتاج ہے۔ جو دین اسلام والے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ کبھی محتاج نہیں ہوتے، جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور نگاہ رحمت ہو جاتی ہے، ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص اس طرح کرے گا، یعنی مسلمان کو چھوڑ کر دوستیاں بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پس نہیں ہے اللہ کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق۔ فی شیئن کا معنی اس کا کوئی بھی معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی صحیح معنوں میں وہ اللہ کا تابع دار نہیں ہے، اللہ کا وفادار نہیں ہے، اس نے اللہ کے ساتھ محبت اور خیر خواہی نہیں نبھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ اسلام کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے، ہلکا کون سا ہے؟ تو یعنی جس سے ایمان سلامت رہتا ہے نماز روزے کے ساتھ ساتھ۔ نہیں تو کئی بندے ایسے ہیں نماز روزے کے باوجود بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، جو گرا ہے نا کلمہ شہادت والی، یہ مضبوط نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے مضبوط کڑا اسلام کا ہلکا یہ ہے، چاہے وہ ہے کہ جس میں بندے کی محبت بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے دوست کون ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا، ہمارے وہی دوست ہیں۔ اور پھر یہ کہاں کہاں کے دوست ہیں؟ جہاں بھی روئے زمین پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ملک شام کے اندر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مصر کے اندر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فلسطین کے اندر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی سعودیہ کے اندر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہے۔ ہماری دوستی جو ہے وہ سلطنتوں کی، مملکتوں کی محتاج نہیں ہے، نسبتوں کی محتاج ہے۔ ہم نسبت کو دیکھتے ہیں کہ نسبت کا قرینہ جہاں مل جاتا ہے وہاں پہ ہم دوستیاں اور تعلقات بنا لیتے ہیں، اور بنا لیے جائیں تو پھر نبھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جہاں نسبتوں کا قرینہ، دین متین کا قرینہ اور انداز نہ ملے، وہاں پہ چاہے ہمارا پڑوسی بھی ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایسا بندہ جو غیر مسلم ہے، جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آج کل کہ فلاں بندہ غیر مسلم ہے، کلمہ گو نہیں ہے، کیا اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ اسلام نے اس بارے میں بڑا واضح اصول دیا کہ اگر آپ کی رغبت سے اور آپ کی ترغیب سے اور آپ کی نرم دلی اور ہمدردی سے، آپ کے تعلقات سے، آپ کے دوستانہ رویے سے، خیر خواہی والے جذبات سے کسی کو اسلام کی طرف ترغیب ملتی ہے اور اس کا نصیب چمک سکتا ہے، اسلام کے کلمے کی طرف اسے رہنمائی اور ہدایت مل سکتی ہے، تو آپ کو اس کے قریب ہونا چاہیے، ہمدردی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہاں پیش نظر کیا ہے؟ دین کی نسبت۔ اگر تو یہ معاملہ ہے تو پھر تو اجازت ہے، اور دین کا بڑا واضح میسج ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، فقط ہے نوکری چاکری کا تعلق ہے، رشتوں کا تعلق ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا والا، اللہ کے دین والا معاملہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، پڑوسیوں جیسا ہے، لیکن آپ دین کا باہم اس تک پیغام نہیں پہنچانا چاہتے، اور ایسی ترغیب آپ کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اسلام کی طرف آنے میں مدد ملے، بلکہ یہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کی بے دینی کی وجہ سے
غیر مسلم ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے. یعنی اتنا گر جانا کسی کے آگے، کسی کی محبت کا شکار ہو کے، کسی کی عزت کا شکار ہو کے، کسی کی قابلیت اور صلاحیتوں کا شکار ہو کے، اعتراف کر کے، معترف ہو کے، کہ بندہ کہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، اور بندے کو مسلمان منع کرے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اس کے ساتھ آپ کو تعلقات زیب نہیں دیتے، ہمارا اسلام کا کلچر اس بات کی اور اسلام کے اصول و ضوابط اس بات کی اجازت نہیں دیتے. تو کئی بندے دفاع کرتے رہتے ہیں، نہیں جی وہ ٹھیک ہے. اس کی غلط باتوں کو بھی ٹھیک کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بندہ خود اسلام کے نور ہدایت سے مالا مال ہے، مشرف یاب ہے، یہ بھی عنقریب بدبخت ہو جائے گا. کئی ایسے بندے ہیں کہ جن کا سفر اختتام پذیر ہوا اسلام والا اور وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے غیروں کا دین قبول کر لیا. تو اس لیے اگر تو اس چیز اسلام سے سلپ ہونے کا ڈر ہو تو پھر فوراً سے باقی تعلقات کتنے ہی برسوں پر محیط کیوں نہ ہوں، بندے کو فی الفور سے منقطع کرنے چاہیے. یہ اس آیت کا حکم ہے. اور اگر ہماری وجہ سے، ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے کوئی غیر مسلم بندہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے تو ہمیں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسلام کو ہی پیش نظر رکھ کے تعلقات نبھانے چاہیے. الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو. یعنی ڈر کس چیز کا ہو کہ یعنی جان کے جانے کا ڈر ہو. آپ کسی ایسی بستی میں چلے گئے، آپ کو آگاہی نہیں تھی کہ یہاں پہ نان مسلم رہتے ہیں، اور جیسے ہی رہن سہن شروع کیا یا سفری حوالے سے یا کاروباری حوالے سے ادھر پہنچے تو آپ پر انہوں نے دعویٰ بول دیا، غلبہ پکڑ لیا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے بننا چاہتے ہو، یا وہ کہتے ہیں آپ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، یا وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پسند کر سکتے ہو، ہم سے محبت کر سکتے ہو، ہمارے دین سے جڑ سکتے ہو. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ڈر کا معاملہ ہے، جان جا سکتی ہے یا عزت جا سکتی ہے. اصل تو تقویٰ یہی ہے کہ پھر بھی بندہ اسلام کا وفادار رہے، جان کو بھی قربان کر دے. بہت بڑا تقویٰ یہ ہے. لیکن چونکہ دین نے، ہمارے دین اسلام نے، قرآن و سنت نے چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، تو پھر بغیر دل کی رضامندی کے، دل کے اندر تو پھر بھی اسلام کی محبت ہو، جان بچانے کی غرض سے اور وہاں سے نکلنے کی غرض سے، یا اگر اہل و عیال ساتھ ہیں تو ان کی عزت اور ان کی جان بچانے کی غرض سے ڈر ہے، تو پھر اس معاملے میں اگر ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کر سکتا ہے اور جان بچ سکتی ہے تو پھر نرم رویہ اختیار کرے. ان کو برا بلا نہ کہے، ان کے دینوں کو برا بلا نہ کہے، اپنی جان کو بچائے، یہ معنی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنے غضب سے. نفسہ کا معنی اللہ ڈراتا ہے اپنی ذات سے. یعنی یہ نہیں کرنا کہ پھر دین اسلام کو چھوڑ دینا ہے اور غیروں کے دین کو قبول کر لینا ہے. ڈرنا اس بات سے ہے کہ انشاءاللہ العزیز بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری ہوگی اور پرسش ہوگی. جو معاملہ کروں گا خفیہ یا ظاہراً، اللہ کے آگے اس کا حساب کتاب جواب دہی دینی ہے مجھے. یہ اپنے دل کے اندر ڈر بٹھائے گا انشاءاللہ العزیز تو پھر ایمان سلامت رہے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہی ہم سب کو پھرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی اور دین اسلام پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ذوالجلال تیری عطا اور فضل سے حاضری پیش کی. یا الہ العالمین، قرآن و سنت کے احکامات کی صحیح تعمیل کی، تقلید کی، پیروی کی توفیق عطا فرما. اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، امت کے لیے بخشش کا ذریعہ فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں سلامتی والی اور دین کی نسبتوں والی عمر خضری عطا فرما. مال جان رزق حلال کی برکت عطا فرما. امت کو وحدت عطا فرما، اتفاق و محبت اور دین کی خدمت میں سرخروئی عطا فرما. ہمارے جذبات ایمانیہ کو سلامت فرما. کلمہ حق کے سائے تلے زندگی اور موت عطا فرما. بے روزگار ہیں تو حلال روزی کے بہترین اسباب مہیا فرما. صاحبان روزگار ہیں تو روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما. بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جہاں جہاں امت بیمار ہے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب کی جائز پریشانیاں دور فرما. محتاجیوں سے، تنگ دستیوں سے، فقر و فاقہ سے، غربت اور افلاس سے رہائی عطا فرما. ہماری مشکلات کا اپنے قرآن کی عظمت کا صدقہ ازالہ فرما. غم و دکھ دردوں کو دور فرما. جن گھروں میں بے سکونی، ناچاکی، بدسلوکی ہے یا اللہ وہاں پہ حسن محبت، اتفاق و اتحاد پیدا فرما. محسنین ملت اسلامیہ کو اجر عظیم عطا فرما. بار بار حج بیت اللہ شریف، عمرہ شریف کی سعادتیں عطا فرما. آنے والوں کو، سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. ہر طرح کی دینی دنیاوی جائز مرادیں، حاجتیں اپنی رحمتوں کے تصدق پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.